دوسرے شہروں کی طرح ڈنڈی کی جامع مسجد تاجدار مدینہ میں بھی جلسہ بیعت شہدائے کربلا بڑی عقیدت و احترام سے منایا گیا، جس میں اہل بیت سے اظہار محبت و عقیدت کے لیے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اسے پر دیکھیے کیسر حبیب کی یہ رپورٹ۔ ڈنڈی اسکاٹ لینڈ کی مرکزی جامع مسجد تاجدار مدینہ میں سالانہ جلسہ بیعت شہدائے کربلا منعقد ہوا، جس میں اسکاٹ لینڈ بھر سے مومنین کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ الحاج محمد شوکت اور دیگر ثناخان نے باری باری اپنے اپنے انداز میں بارگاہ رسالت مآب اور بارگاہ حسینیت میں ہدیہ نعت و منقبت پیش کیے۔ کے قدموں میں بے کس کا ٹھکانہ ہے، زہرا کے قدموں میں۔ علامہ عثمان احمد صدیقی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ سجدہ اور تلاوت درس کربلا ہے۔ مزید آپ نے سید الشہداء اور آپ کے رفقا کی استقامت اور وفاداری پر روشنی ڈالی۔ حسین اب بھی گیا نہیں ہے، وہ نور حق کے وصال میں ہے اور وہ قدسیوں کے خیال میں ہے۔ کبھی وہ صبر و کمال میں ہے تو کبھی وہ جرت کی ڈھال میں ہے، کبھی خطیبوں کے کال میں ہے تو کبھی فقیروں کے حال میں ہے، اور وہ خوشبوؤں کی دھمال میں ہے۔ امام عمران قادر اور دیگر کا کہنا تھا کہ ذکر کربلا میں صبر و استقامت کے ساتھ جدوجہد مسلسل سکھاتا ہے، اور اہل بیت سے پیار آقا علیہ السلام سے پیار ہے، اور حسین کے نانا سے پیار اللہ سے پیار ہے۔ Hussein is from me and I am from Hussein. So the Prophet ﷺ is announcing to the world that this is how close my beloved grandson Imam Hussein radiallahu anhu is close to me. So if you want my love, you want to love me, if you want closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, have love for Imam Hussein radiallahu anhu. یہاں ان کی جو بھی کیفیت ہو، لیکن پتہ ہے کیوں نہیں رکھتے؟ جب سافٹ کارنر دل میں ہے یزید اور یزیدیوں کے بارے میں، تو پھر ان کے ناموں پہ نام کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، یزید کا دور از اوور۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نظریہ، جو فکر اپنے نانا حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کی تھی، اپنے والد گرامی امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کی تھی، اس نظریے کو قائم کرتے ہوئے اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں، اس کے خلاف کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور یزید کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ پاکستان سے آئے ہوئے مہمان خصوصی علامہ نواز بشیر جلالی نے نہایت مدلل انداز میں فضائل و مناقبت اہل بیت اور فلسفہ شہادت پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یزیدی قوتوں کے انجام پر خطاب فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ میدان کربلا میں ہر قربانی حسین کے نانا کے دین کے لیے تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو ہمیں یہ پیغام دیا ہے وہ الفت، محبت، پیار کا درس دیا ہے۔ ٹیررزم کا اسلام درس نہیں دیتا، اسلام پیسفلی کا پیغام دیتا ہے، اور اس پیسفلی میں انسان جو ہے اسلام پورے مذاہب کو سب سے اوپر جو ہے وہ اس کی حکومت کر رہا ہے۔ الحمدللہ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے جو ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک سب کا درس دیتا ہے۔ اور کشمیر کے حوالے سے میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کے وہ نہتے مسلمان جو آج ہمیں پکار رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں آواز پوری دنیا میں اٹھانے چاہیے۔ چیئرمین مسجد انتظامیہ چودھری محمد آصف اور دیگر نے کہا کہ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنے اندر جذبہ حسینی بیدار کرنا ہوگا۔ انہوں نے مہمان خصوصی اور سب کا شکریہ ادا کیا۔ آج اس مسجد میں شہدائے کربلا کے روحانی محفل ہوئی ہے، ماشاءاللہ بہت لوگ آئے اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھی محفل ہوئی ہے۔ آج کی اس پروقار روحانی محفل میں آنے والے تمام مہمان گرامی، اسپیشلی جو پاکستان سے تشریف لائے ہمارے
उलमा इकराम, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। It has been a very informative mehfil as well, and the gathering with English speeches, Urdu bayans as well, so it's been very informative, and we thank Victoria Mosque in Dundee for doing this as well. अल्लामा नवाज बशीर जलाली ने खुसूसी दुआ करवाई और आखिर में हदिया सलातो सलाम पेश किया गया। शुरका को हुसैनी लंगर भी पेश किया गया। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, दाद नादाद तरदस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड।